گوسپ ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، حجاج بن یوسف ایک ایسا نام جس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ سخت تھا، زیادہ تر باتیں روایتوں سے یہ ملی ہے کہ وہ ظالم شخص تھا۔ دوستو، جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بنا تو اسی وقت ہی راجہ داہر نے عرب تاجروں کی کشتیاں روک کر انہیں اغوا کیا، ان کا سامان روکا۔ تو اس نے محمد بن قاسم کو حکم دیا کہ جائے، اور اس طریقے سے سندھ میں اسلام داخل ہوا۔ دوستو، حجاج بن یوسف حافظ قرآن بھی تھا اور برے کاموں سے دور بھی رہتا تھا، جیسے کہ شراب نوشی، زناکاری وغیرہ۔ لیکن دوستو، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ انتہائی ظالم شخص تھا۔ جی ہاں، وہ علماء کرام اور سچ بولنے والوں کو یا اس کے خلاف جو بات کرتے تھے، کیونکہ وہ واقعی سچ ہی بولتے تھے تو اس کو اس کے اپنے خلاف لگتی تھی، ان کی گردنیں اڑا دیا کرتا تھا، اور ایک ایک دن میں ہی ایک چھوٹے سے قید خانے میں 1-1 لاکھ قیدیوں کو جمع کر دیا کرتا تھا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوتے تھے۔ ابن زبیر نامی ایک بزرگ، جب انہوں نے اپنے منبر سے یہ کہا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم اور بدترین شخص ہے، تو حجاج بن یوسف نے اپنے بندوں کے ذریعے ان کو بلوایا اور کہا کہ بتاؤ، تم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا، ہاں میں نے ایسا کہا ہے کہ تو ظالم اور جابر شخص ہے، تو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ اس کے بندوں نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد لے جانے لگے تو کہنے لگا کہ حجاج، میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ، یہ اطمینان کی نشانی ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ تو اتنا اطمینان میں کیوں ہے، تجھے تو موت آنے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سچ بات کہی، اب تو میری جان لیتا ہے تو لے لے۔ یہ کہہ کر قبلے کی طرف منہ کیا اور کہا، یا اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ کرے یہ جو حجاج مجھے قتل کر رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، یہ اس کا آخری ظلم ہو۔ تو اس نے حکم دیا کہ قبلے سے ان کا منہ ہٹاؤ۔ بہرحال ان ساتھیوں نے قبلے سے منہ ہٹا دیا اور رخ کہیں اور کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، ابن زبیر نے کہا کہ یا اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، بس یہ اس کا آخری ظلم ہو۔ اور یہ کہہ کر ان کو ذبح کر دیا گیا، اور دربار میں اتنا خون ان کا بہا کہ وہاں پر جو مفکرین کھڑے ہوئے تھے دربار میں حجاج بن یوسف کے، انہوں نے کہا کہ جو شخص ہنستے ہوئے اپنی جان دیتا ہے، یعنی اطمینانی میں اپنی جان دیتا ہے، اسی کا ہی اتنا خون نکلتا ہے۔ بہرحال دوستو، ابن زبیر تابعی بزرگ کا قتل ہونا تھا، حجاج کا انتقام، حجاج کا انجام شروع ہو گیا۔ حجاج کو اگلے دن ہی ایک ایسی بیماری لگی جس پہ اس کو خوب سردی لگتی تھی۔ وہ آنکھ کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ آنکھ سے بالکل چپک جایا کرتا تھا، اس کی کھال بھی اس میں جل جایا کرتی تھی، لیکن اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے پیٹ پہ ایسا مرض لاحق ہوا کہ جو کچھ بھی وہ کھاتا وہ نکال دیا کرتا تھا۔ طبیبوں کو بلایا گیا۔ طبیبوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا رسی پہ باندھ کر اس کے حلق سے نیچے اتارا، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کو نکالا باہر تو اس پہ انتہائی بدبودار کیڑے لگے ہوئے تھے، اور دربار میں جتنے بھی لوگ تھے اس کی بدبو سے دور بھاگ گئے۔ بہرحال حکیم بھی بھاگ گیا، تو اس نے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے، تو میرا علاج کر۔ تو حکیم نے کہا کہ یہ آسمانی وبا ہے، اس کا علاج زمین پہ ممکن نہیں۔
یہ کہہ کر حکیم بھی چلا گیا۔ بہرحال اس وقت کے مشہور بزرگ حسن بصری کو حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی۔ تو وہ رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے شروع سے ہی سمجھایا تھا کہ ظلم نہ کر، ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ بہرحال جب حجاج نے دیکھ لیا کہ اب میرا وقت بہت قریب ہے تو اس نے اپنے رفقا رشتہ داروں کو بلایا۔ وہ لوگ انتہائی بیزاری اور کراہت کی عالم میں اس کے پاس پہنچے تو اس نے وصیت کری کہ میں مر جاؤں تو مجھے راتوں رات ہی دفن کرنا اور میری قبر کا نشان مٹا دینا، ورنہ یہ لوگ میری قبر کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اس سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا نمازی پرہیزگار بن جائے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرے، لیکن جب تک وہ حقوق العباد پورے نہیں کرتا وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد وہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک آپ سامنے والے کا حق اس کو نہ دو، اس کی دل آزاری پر اس سے معافی نہ مانگو۔ گوسپ ورلڈ کے ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے ہماری اصلاح کریں، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ شب برات آنے والی ہے تو میرے لیے بھی دعائیں خاص کریں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔